اسلام گڑھ کا دواڑہ، وقت کے ساتھ بدلتی ایک کہانی۔ یہ جو خاموش سا راستہ آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی یہاں زندگی بہتی تھی۔ یہ ایک دواڑہ تھا، اسلام گڑھ قلعہ کے جنوب کی جانب بہنے والا ایک برساتی نالا، جہاں کبھی پانی صرف بہتا نہیں تھا بلکہ یادیں، رسمیں اور ایک پورا معاشرہ سانس لیتا تھا۔ اس دواڑے میں آنے والا پانی دور آزاد کشمیر کے پہاڑوں سے بارشوں کے ساتھ سفر کرتا ہوا یہاں پہنچتا تھا اور پھر مشرق کی جانب بہتا ہوا اپنے ساتھ مٹی، نمی اور زندگی لے جاتا تھا۔ 30 سال پہلے تک یہ دواڑہ صرف پانی کا راستہ نہیں تھا، یہ خواتین کی روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ تھا۔ یہاں وہ کپڑے دھوتی، میٹل کے برتن بھی چمکاتی، چارپائیاں صاف کرتی اور سوت کو دھو کر سنبھالتی۔ کچھ خواتین یہیں اپنے سر بھی دھوتی اور کبھی کبھار بوڑھی عورتیں چادروں کا پردہ بنا کر غسل بھی کر لیا کرتی تھی۔ جب پانی مکمل طور پر نتھر کر شفاف ہو جاتا تو مقامی دھوبی بھی وہاں کپڑے دھو لیا کرتے تھے۔ یہ سب ایک سادہ مگر جیتی جاگتی زندگی کی تصویر تھی۔ اور جب دواڑے میں پانی کم ہو کر صرف جنوبی کنارے کے پاس رہ جاتا یا بالکل خشک ہو جاتا تو یہی جگہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے ایک کھلے میدان میں بدل جاتی۔ یہاں ریت پر کبڈی کھیلی جاتی، گلی ڈنڈا، کرکٹ اور کئی دوسرے روایتی کھیل اسی دواڑے کی زمین پر کھیلے جاتے۔ اور جب سیلابی پانی چند دن بعد تھم جاتا اور اس کا زور کم ہو جاتا تو لڑکے اسی پانی میں اتر کر مختلف آبی کھیلوں میں مشغول ہو جاتے۔ یوں یہ دواڑہ ہر موسم میں کسی نہ کسی صورت میں زندگی اور خوشیوں سے آباد رہتا تھا۔ اور جب بارشوں کا پانی آتا تو یہی دواڑہ بچوں کے لیے ایک کھیل کا میدان بن جاتا۔ گاؤں کے لڑکے گدلے پانی میں بے فکری سے تیرتے، ہنستے کھیلتے، اچھلتے کودتے اور اس لمحے کو جی بھر کر جیتے۔ یہی پانی کبھی کبھی اپنا رنگ بھی بدل لیتا تھا۔ جب بارشیں زیادہ ہوتی تو دواڑہ ایک خطرناک سیلابی روپ اختیار کر لیتا۔ پانی کا بہاؤ تیز ہو جاتا اور شمالی کنارے سے چھلک جاتا۔ اس وقت اسے پار کرنا ایک آزمائش بن جاتا تھا۔ اسلام گڑھ کے کاشتکاروں کی زمینیں اور ان کے ڈیرے اسی دواڑے کے پار تھے۔ کوئی پل نہیں تھا، کوئی سہولت نہیں تھی، انہیں اسی پانی کو اپنی ہمت اور طاقت کے ساتھ پار کرنا پڑتا تھا۔ اور ہر سال کوئی نہ کوئی یا تو اسے پار کرتے ہوئے یا شوقیہ تیراکی کرتے ہوئے اس پانی میں ڈوب کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا تھا۔ یہ دواڑہ خوشیوں کے ساتھ ساتھ دکھوں کا بھی گواہ تھا۔ جب پانی بہت زیادہ ہوتا تو لوگ اسلام گڑھ قلعہ کے جنوبی کنارے پر گاؤں کے دارے کے صحن میں کھڑے ہو کر اس سیلاب کا نظارہ کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا منظر ہوتا جو خوف بھی پیدا کرتا اور حیرت بھی۔ مگر آج یہ دواڑہ خاموش ہے۔ سال ہا سال گزر گئے، اس میں پانی نہیں آیا، اس کے کنارے بدل گئے، کچھ زمینیں بیچ دی گئیں، کچھ پر تعمیرات ہو گئیں اور کچھ پر تجاوزات قائم ہو گئیں۔ پھر 2025 میں جب بارشیں معمول سے زیادہ ہوئیں تو یہی دواڑہ ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ پانی اپنے زور سے آیا اور کناروں سے چھلک گیا۔ اس نے نہ صرف تجاوزات کو بہا دیا بلکہ اپنے فطری راستے پر بنی تعمیرات اور پختہ مکانات کو بھی گرا دیا۔ قدرت ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ ہم وقتی طور پر اسے روک سکتے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یہ دواڑہ صرف ایک نالا نہیں تھا، یہ ایک سبق ہے کہ ہم اپنی زمین، اپنی روایت اور قدرت کے اصولوں کو نظر انداز نہ کریں۔ شاید وقت بدل گیا ہے مگر یہ زمین اب بھی اپنی کہانی سنانا چاہتی ہے۔ اگر آپ اسلام گڑھ کی ایسی مزید پرانی یادیں اور کہانیاں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔